لله وكفى وسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ صدق الله مولانا العظيم. أمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. حضرات اہل نسبت دین قویم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دامن وقت اپنی تنگی پر دلالت کرتے ہوئے متقاضی اجمال ہے قرآن کریم سے سورہ انعام کی آیا شریفہ کا ایک منتخب حصہ میں نے تلاوت کرنے پر توفیق الہی سے شرف پایا، جس میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر اس کے ساتھ کفر کرے سب کے سب فقد وکلنا، تو تحقیق ہم نے مقرر کیا ہے، متعین فرمایا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ سب کفر کر جائیں، قوما، ایک ایسی قوم، ایک ایسا طبقہ ہم نے مقرر کیا ہے، لیسوا بہا بکافرین. اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیسے بھی حالات ہوں اور کیسی بھی صورت ہو، وہ ان حقائق کے ساتھ کبھی کافر نہیں ہوں گے جن کے ساتھ دنیا کے باقی افراد آمادہ کفر ہو. یہ کون سی حقیقت ہے جن کے ساتھ ایک قوم کو مقرر کیا گیا ہے اور اس قوم کا یہ امتیاز رکھا ہے کہ یہ قوم کفر نہیں کرے گی؟ جمیع کتب ہائے تفاسیر، اس میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر بغوی اور تفسیر جلال الدین سیوطی اور تفسیر خزاعی، تفسیر خزرجی، ان سب کو بالاشتیاب دیکھا جائے تو مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ اس بہا سے مراد نبوت اور قرآن کریم ہے. کیونکہ اس سے پیشتر آیت میں نبوت کا اور قرآن کا ذکر ہے، اور اول متصل ذکر نبوت کا ہے، تو گویا پیغام نبوت اور مقصد نبوت اور فیضان نبوت کو اللہ نے قیامت تک جاری رکھنا ہے، اور پیغام نبوت کو اور
تعلیم نبوت کو اور منشائے تعیین نبوت کو قیامت تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس سبب اور ذریعہ سے اور جس علت سے باقی رکھنا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نبوت تو مکمل کر دی، رسالت مکمل کر دی، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک ایسے لوگ اللہ نے متعین فرما دیے ہیں جو انبیاء اور مرسلین کے اس منصب ارشاد اور منصب ابلاغ اور منصب انقلاب اور منصب اصلاح اور منصب رشد اور منصب توبہ اور منصب مناجات اور منصب انابت اللہ اور منصب معرفت الہی اور منصب بشارت دخول جنت اور منصب ترکیب کردار انسانیت اور منصب اضاعت صراط مستقیم اور منصب انوار بصارت ظاہری و باطنی اور منصب تقویم بصیرت آدمیت کے لیے اپنا ایسا فریضہ ادا کریں گے کہ باقی دنیا کردار دین کے لیے کوئی قلم کی سیاہی سے کام کرے گا، کوئی زبان کے لفظوں سے کام کرے گا، کوئی قدموں کی مشاط کے تعدد سے کام کرے گا، لیکن واہ خاندان مصطفیٰ، تو دین کی بقا کے لیے اپنی رگوں کو کاٹ کے خون رسول سے دین کی عمارت کی تعمیر کرے گا۔ تیرے خاندان کے وہ بچے جو طبعاً اپنے قدموں پر تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے دین کو بہاروں پر کھڑا کر گئے، اللہ کے دین کو اس حسن کا نمونہ دے کر چلے گئے کہ جس سے رنگ توحید نے وہ جہت قائم کی ہے کہ آج بھی شکاگو میں بیٹھ کر، آج بھی ایلنائے میں بیٹھ کر لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر اپنا خون جاں دین کے شجر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے میں بات نہیں ہے، یہ اس قوم کی محبت ہے جس قوم کو اللہ نے دین اور نبوت اور قرآن اور رسالت اور قرآن اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ محافظ کے طور پر چھوڑا ہے۔ اچھا، اب میں نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، لیکن 2-3 باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جنہیں میں نے محافظ کہا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پیران حویلیاں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دین کے محافظ ہیں، جب اللہ نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو پھر جب اللہ اس کا محافظ ہے تو کوئی پیران حویلیاں سے پوچھے کہ جناب آپ نے کس بنا پر یہ دعویٰ مخلصان شریعت و طریقت کے حلقہ حیدرآباد میں شکاگو کے اندر بیٹھ کے کر دیا، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا مبنا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جس آیت سے قرآن کی حفاظت کا مستدل قول کیا ہے، آپ نے ہماری بات پر اعتراض میں شاید بدایتاً عقل نہیں لگائی، ہم نے اپنا قول نہیں پیش کیا تھا، ہم نے قرآن کی آیت پیش کی تھی۔ رب فرماتا ہے جس دین کی حفاظت کو ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس دستور کی حفاظت کو ہم نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو مصرح کیا ہے اور مبرہن فرمایا ہے، اس کی عملی تدبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی ترکیب اور اس کی دلالت اور اس کی تقویم کی صورت اور اس کے نفاذ کی آئینی جو تقویم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر ساری کائنات میرے پیغام اور دستور کے ساتھ کفر کر جائے تو کفر کر سکتی ہے، لیکن میں نے ایک نسل ایسی پیدا کی ہے جس میں کوئی کافر پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وَكَّلْنَا بِهَا
بها قوما وکلنا بها قوما. اور قوم کا اطلاق لغہ عربی کی یہ فصحت ہے اور بلاغت ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بہت سے جہاد پر ہوتا ہے، لیکن اول جہد جس میں یہ لفظ سیاق کی حیثیت کو متقدم ہے وہ ایک دادے کی اولاد کے لیے ہے، اسے قوم کہا جاتا ہے، اور ایک دادے کی اولاد کو لفظ قوم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا. کون سا دادا ہے جس دادے کی نسل میں احفاد کو اسباط کو صرف اس لیے ولادت دی گئی ہے کہ تم کائنات میں صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اپنی نسل کے لیے نہیں، میرے دین کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، میری شریعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وقار محمدی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، مقصد رسالت کو کائنات میں قلوب کے اندر اذہان کے اندر راسخ کروانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ساری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو، ایک ہی وہ قوم ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو بطن فاطمہ سے اور صلب علی سے برآمد ہوئی ہے، جس کے لیے میرے آقا سید عالم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآبائہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ بَنِي أُمِّي يَنْتِمُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ إِلَّا بُلْدِ فاطمہ أَنَا أَبُوهُمْ وَأَنَا عَصْبَتُهُمْ. فرمایا ہر ماں کا بیٹا اپنی پہچان اور شناخت میں، اپنے عرص میں اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے کہ اس سے مشخصاً اس کے تعارف اور اس کی حیثیت شخصی کے تعین میں اس کے باپ کی طرف رجوع کیا جائے. مگر استثناء ہے میری فاطمہ کے لڑکوں کے لیے کہ میری فاطمہ کے لڑکے پیدا تو فاطمہ سے ہوئے ہیں مگر ان کا باپ علی نہیں، میں محمد ہوں. انا ابوہم، میں ان کا باپ ہوں، وانا عصبتہم، میں ان کا عصبہ ہوں. عصبہ کسے کہتے ہیں؟ لغہ عربیہ کو سمجھنے والے اور دراسات سے شغف رکھنے والے اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں. عصبہ کا اطلاق علم میراث میں دادے کے لیے ہے اور علم میراث میں وارث کے لیے ہے. تو حضور نے فرمایا انا عصبتہم، میں فاطمہ کے لڑکوں کا وارث بھی ہوں اور فاطمہ کے لڑکوں کا دادا بھی ہوں. اب یہ وہ نسل ہے، یہ وہ قوم ہے جس قوم کے ساتھ نفرت کے لیے، جس قوم کے ساتھ دشمنی کے لیے دین جب تک دل سے نکل نہ جائے ممکن نہیں ہے. جب تک دین دل سے پورے کا پورا نکل نہ جائے اور آدمی ان دوائر انوار سے خارج نہ ہو جائے جن دائروں کے اندر سفر اور طواف کرنے والے مصطفیٰ کے پیچھے چلا کرتے ہیں، آگے نہیں ہوتے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی حقیقی تعبیر بنتے ہیں. جب تک بندہ اس دائرے سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک آل رسول کا گستاخ ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی میری تعبیر نہیں ہے، علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے صواعق محرقہ میں اس کو نقل کیا ہے. اور بس یہ روایت سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے صواعق محرقہ میں لکھا ہے وَوَرَدَ مَنْ سَبَّ أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّمَا يَرْتَدُّ عَنِ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ. میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کے لیے ہلکی بات کرے، جو میری اہل بیت کے لیے ادب سے گری بات کرے. دیکھیے میں سب کا معنی کرنے کے لیے بھی بڑا محتاط ہوں کیونکہ میں اتنا دلیر نہیں ہوں کہ جو لغہ میں معنی کسی لفظ کے لیے دلالت کی سہولت مہیا کرتا ہے میں وہ کر دوں. نہیں،
کیونکہ یہ ادب والے بیٹھے ہیں، یہ تو سب نہیں کرنے والے، یہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، تن من دھن مارنے والے ہیں۔ فرمایا من سب اہل بیتی، جو میری اہل بیت کے حق میں کمی کرے، میری اہل بیت کی تعظیم کے معاملے میں کوتاہی کا رویہ رکھے، فَإِنَّمَا يَرْتَدُّ عَنِ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ خطا کار نہیں ہے، وہ صحب کار نہیں ہے، وہ کسی ذنب کا مرتکب نہیں ہے۔ یرتد عن اللہ والاسلام، وہ اللہ کی توحید سے اور اسلام کی حقانیت سے اور اسلام کے مفاد اور فیضان سے فقد خلع ربقہ، اس نے آزاد کروا دیا اپنی گردن کو، اس نے چھوڑ دیا اس رسی کو، حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ رسی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور وہ رسی اللہ نے لٹکا رکھی ہے، مصطفیٰ نے بتا رکھی ہے، اہل ایمان نے پکڑ رکھی ہے، اور جنتیوں نے تھام رکھی ہے، ہادیوں نے اس سے اپنا تعلق رکھا ہے، مہدیوں نے اس سے اپنا تعلق رکھا ہے۔ رسی کو پکڑنے والوں کو یہ بشارت اور ضمانت ہے، لن تضلوا بعدی، یہ لن نفی تاکید کا ہے، اور جب مضارع پہ لن نفی تاکید کا داخل ہوتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ یہ نفی استعداد کا معنی دیتا ہے۔ لن تضلوا بعدی معنی یہ ہے اگر تم نے اس رسی کو پکڑ لیا اس کے بعد تم گمراہ ہونا بھی چاہو تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے مفہومات نہیں ہیں، کوئی یہ کہے نا کہ یہ تفہم حویلیاں ہے، نہیں، تفہم حویلیاں نہیں، یہ تفہم شریعت ہے، یہ تفہم صحابہ ہے، یہ تفہم حیدر کرار ہے، یہ تفہم حسن مجتبی ہے، یہ تفہم حسین شہید کربلا ہے، یہ تفہم ائمہ اہل بیت ہے، یہ تفہم امام اعظم ہے، یہ تفہم امام شافعی ہے، یہ تفہم احمد بن حنبل ہے، یہ تفہم امام مالک ہے، یہ تفہم صالحین ہے، یہ وہ تفہم ہے جس تفہم کا نتیجہ توحید سے رشتہ ہے، رسالت کا فیضان ہے۔ لہذا میں آج کی اس حسین تقریب کے بپا کرنے پر اس کے تمام منتظمین کو مبارک پیش کرتا ہوں، شرکاء کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس تقریب میں آنے والوں نے اندھیرے بجھا دیے ہیں اور شمعیں فروزہ کر لی ہیں، اور جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کا نور کہاں تک جانے والا ہے؟ بھئی کوئی نور تو صرف سڑک دکھاتا ہے، کوئی گھر کا راستہ، دروازہ، کوئی جیب، کوئی والٹ دکھاتا ہے، کوئی آپ کو دفتر دکھاتا ہے، کوئی آپ کو بازار دکھاتا ہے، لیکن آج کی تقریب کا نور قبر کی پاتال تک کی روشنی کا سامان کرتا ہے اور پھر جنت فردوس بری تک لے جانے والا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کی ذو فشانی سے رخ والضحا دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اور نسبت حیدر کرار نصیب ہوتی ہے، اور تعلق حضرت صدیق نصیب ہوتا ہے، اور آل اور اصحاب کی محبت ملتی ہے، اور اس محفل میں آنے سے بندہ رافضی بھی نہیں رہتا، بندہ خارجی بھی نہیں رہتا، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ والا ہو جاتا ہے، نجات والا ہو جاتا ہے۔ میں پھر اپنی بہت مخلص محب اور بہت ہی میری محبت اور میری خاص دعاؤں کا مورد جو حیدرآباد کی کمیونٹی ہے، میں ان سب کا، سادات کرام کا اور سیدنا غوث اعظم کی تمام اولاد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حسین، پاکیزہ، نورانی، علمی اور فہم اور فراست کی بلند ترین اس انجمن میں، اس بزم میں، اس نشست میں مجھے دعوت دے کر حق پر نعرہ زن ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے کلمات کو سننے سنانے پر
ہدایت کا وافر سرمایہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، یہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. فلک سے جن کی فلک ہے روشن، فلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مثال تیری چہل پہل میں ہزاروں عیدیں، ربیع الاول ہزاروں عیدیں، ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر، خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. سبحان اللہ.